سمجھیے. جی حضور، سورۃ رحمان کی 14ویں اور 15ویں آیت میں ہے. اب دونوں نے اکٹھے بیٹھ کے مطالعہ کیے، قرآن شریف کو سوال اکٹھے کیے ہیں، یہ اتفاقاً اکٹھے بیٹھ گئے ہیں. ہاں، اس کا عمر لمبے ہونے سے کوئی تعلق نہیں. اچھا فرمائیے. سورہ رحمان کی 14ویں اور 15ویں آیت میں ہے کہ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور جن شعلہ کی آگ سے. تو حضور انسان مٹی سے پیدا کیا گیا. جی، ہاں اور جو جن ہیں وہ شعلہ کی آگ سے. ٹھیک ہے. تو حضور بعض ہمیں یہ تصویریں وغیرہ ویسے جیسے آپ نے بھی کہا کیا؟ تھا، جیسے کہ آپ نے تشریح کی ہوئی ہے پہلے کہ جن سے مراد ہماری کے قداور لوگ یا اس قسم کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ہیں. نہیں، میں نے ایک تشریح تو نہیں کی ہوئی، میں نے تو قرآن کریم میں جتنی جگہ جن کے ذکر آئے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے الگ الگ تشریح کی ہوئی ہے جی جو عربی کے لحاظ سے ٹھیک بیٹھتی ہے جی اور موقع محل کے مطابق ہے. جی جن کی ایک تشریح میں نے بیکٹیریا بھی کی ہے، جی کیونکہ حضرت امام راغب نے جن کی تعریف ایک بڑی ایسی سائنٹیفک کی ہے کہ جو ان ایڈڈ آئی سے، ننگی آنکھ سے جو چیز دکھائی نہ دے سکے، اور سائنٹیفک اسلام میں کہتے ہیں ان ایڈڈ آئی، جس کے ساتھ خوردبین یا دوربین نہ لگائی جائے، محض انسانی آنکھ سے جو چیز دکھائی نہ دے مگر موجود ہو اس کو جن کہتے ہیں. مثلاً گھنے جنگلات میں جہاں نیچے اس سے چھپی چیزیں دکھائی نہ دیں وہ سب جن ہیں. اور ڈھانپنے والی جنات ہیں جو چھپا لیتی ہیں چیزوں کو. اور سانپ اکثر جو چھپ جاتے ہیں ان کو بھی جان کہا جاتا ہے، جن کہا جاتا ہے. لوگ جو بڑے ہیں اس لیے کہ وہ اکثر لوگوں سے الگ رہتے ہیں. تو عام آنکھ سے جو روزمرہ کے طور پر چیزیں دکھائی نہ دیں ان سب کے لیے لفظ جن استعمال ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ہڈیوں سے استنجا نہ کرو کیونکہ یہ جنوں کی خوراک ہے. اب کوئی چیز بھی ایسی دکھائی نہیں دیتی تھی جو ہڈیوں سے چمٹی ہو اس وقت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنوں کی خوراک ہے. اور پھر یہ خطرہ بھی کہ وہ نقصان پہنچائیں گے. تو جب بیکٹیریا دریافت ہوئی تو اب پتہ چلا کہ ہڈیاں جو راٹ کر رہی ہیں ان کے اوپر بیکٹیریا بیٹھے ہوتے ہیں، اور اگر ان سے استنجا کیا جائے تو ننگی اندر کی جو جھلیاں ہیں ان تک اگر وہ پہنچ جائے تو کئی خطرناک بیماریاں لگ سکتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جن کی تعریف میں خود بیکٹیریا کو داخل کر لیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی اب بیکٹیریا کے متعلق سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ان کی تخلیق کا آغاز انسان سے پہلے ہوا تھا. انسانی تخلیق سے مراد وہ زندگی کی قسمیں جن کے آخر پر انسان پیدا ہوا ہے، اور اس سے پہلے نباتات ہوں یا حیوانات ہوں، ابتدائی زندگی کے جو خلیے بنائے گئے وہ ان کو کہتے ہیں بایو یونٹس. بایو یونٹ پیدا ہونے سے پہلے جو مخلوق موجود تھی وہ بیکٹیریا تھے. سمجھ گئے؟ جی اس لیے قبل کا حصہ تو بالکل واضح طے ہو گیا. من نار سے کیا مراد ہے؟ بایو یونٹ جب پیدا ہوئے ہیں تو پہلی دفعہ روشنی کو انرجی میں کنورٹ کرنے کا نظام قائم ہوا ہے. اس سے پہلے دو نظام تھے صرف. ایک تھا فرمنٹیشن کے ذریعے وہ انرجی حاصل کی جائے، یعنی فرمنٹیشن سے مراد ہے جب مثلا کسی جگہ آپ خمیر لگائیں تو اٹھ جاتا ہے نا خمیر، اس سے گرمی پیدا ہوتی ہے. جی تو چیزیں جو گلتی سڑتی ہیں، جانور گلتے سڑتے ہیں ان سے بھی خمیر اٹھتا ہے، ان سے بھی گرمی پیدا ہوتی ہے. تو وہ بھی انسان سے پہلے سمندر میں یہ نظام تھا کہ فرمنٹیشن کے ذریعے زندگی کو گرمی پہنچائی جاتی تھی. وہ گرمی جذب کر کے تو اپنے اندر توانائی میں تبدیل، اندرونی توانائی اور پھر اس کی بدن کی تعمیر میں اس کو وہ منتقل کر لیتی تھی زندگی. اور اس سے پہلے کا جو دور ہے اس دور میں سائنسدان کہتے ہیں کہ جو چیزیں پیدا ہوئی ہیں وہ براہ راست گرمی سے طاقت لیتی تھیں، اور ان میں ایک بیکٹیریا اس قسم کے ہیں جن کا نام ہی انہوں نے
पायरो बैक्टीरिया रखा हुआ है, या पायरोकॉकस बैक्टीरिया, ऐसे टेक्निकल नाम। जी। तो पायरोकॉकस का मतलब है आग से जिंदगी हासिल करने वाला बैक्टीरिया, और वो इतनी सख्त हीट में पलता है और वहीं उसकी नशोनुमा होती है कि आम आदमी तस्वुर भी नहीं कर सकता। सल्फर के जो चश्मे हैं उबलते हुए, शदीद गर्मी होती है उनमें, वो उसमें वो बैक्टीरिया पलता है, और वो जो मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पीट्स हैं वहाँ जब जल जाएं तो उनके कोयलों की जलने की जो लकीर है उससे वो गर्मी हासिल करता है। और समंदर के नीचे जहाँ खौफनाक चश्मे उबल रहे हैं गर्म पानी के, वहाँ वो बैक्टीरिया मिलता है, और उसका जो दर्जा हरारत है जिस पर वो ज़िंदा रहता है उस पर दूसरा कोई जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता, बल्कि वो बरात उससे गर्मी हासिल करता है। यानी 100 सेंटीग्रेड से ज़्यादा उबलता हुआ जो है ना, उससे ज़्यादा, एग्जैक्ट मुझे इस वक्त याद नहीं, पूरी तरह बयान नहीं, लेकिन वो दर्जा हरारत इतना है जैसे वो जलती हुई चीज़ जो सिंडर कोयला बन जाए जलता हुआ, तो उसके करीब करीब दर्जा हरारत पर ये पल रहा होता है और वहाँ से ताकत हासिल करता है। अब ये सवाल था कि बैक्टीरिया तो पहले हैं, क्या ये बैक्टीरिया सबसे पहले था? जो जदीद तरीन तहकीक है और वो बिल्कुल एक इनकलाबी है, उसमें उन लोगों ने जिनको तसव्वुर में भी नहीं था कि कुरान करीम में क्या कहा है, ये फैसला दिया है तहकीक के बाद कि सब किस्म के बैक्टीरिया में सबसे कदीम तरीन पायरोकॉकस बैक्टीरिया है, वो जो आग से बढ़ने वाला, आग से पलने वाला। अब बताएं कितनी गहरी बात कुरान करीम ने 1400 साल पहले लिख दी है कि हमने इंसान से पहले जिन को आग से पैदा किया था, और जिन की तशरीह भी कर दी साथ। क्यों जी? हो गई ना बात? जी। तो आइए